کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. یہ نو پروفٹ نو لاس. کمایا، خرچ کر دیا، نو پروفٹ نو لاس. اچھا فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ حلال کمایا، حلال خرچ کیا ہے، تب نو پروفٹ نو لاس. حلال کمایا تھا، حلال خرچ کیا ہے، کوئی کمائی نہیں ہوئی ہے، کوئی خسارہ بھی نہیں ہوا. اچھا نعوذ باللہ تعالی حرام کمایا تھا، اللہ اکبر. اب کوئی کہہ نہیں مولانا میں نے کمایا تو حرام تھا لیکن خرچ حلال میں کیا ہے. نہیں سر، اس سے معاملہ حل نہیں، یہ نیٹ لاس ہے. اب اس سے مسجد بھی بنا دو گے نا، لاس میں کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، جو بھی یہ کہے گا نا آپ کو نعوذ باللہ تعالی حرام کماؤ، اس کے اوپر حلال میں لگا دینا، صحیح ہو جائے گا. دھیلے کا بھی صحیح نہیں ہوگا. دھیلا اب رائج کرنسی نہیں ہے، پہلے کے زمانے میں تھی. دھیلے کا بھی صحیح نہیں ہوگا، کچھ صحیح نہیں ہوتا. سارا کا سارا عبادت میں بھی لگا دو تب بھی صحیح نہیں ہوگا. حرام حرام رہتا، وہ اپنی نیچر تبدیل نہیں کرتا. تو اگر حلال کمایا، حلال میں خرچ کیا، نو پروفٹ نو لاس. حرام کمایا تو نیٹ لاس، نیٹ لاس. حرام کی بات ہی نہیں کر رہا. اچھا حلال کمایا، نعوذ باللہ تعالی حرام میں خرچ ہو گیا، اللہ. اس میں دو نقصان ہو گئے. ایک نقصان نہیں ہوا ہے، دو نقصان. ایک تو حلال کمائی کی سختی اٹھانی پڑی. کمانا آسان ہے دنیا میں، وہ سختی اٹھائی اور خرچ کہاں پہ ہو گیا؟ حرام. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ گندا بن گیا ہے. اب اس کا بوجھ بھی اٹھانا ہے. اچھا کمائی حلال تھی یا حرام تھی؟ حلال تھی. کیوں پھر بوجھ بنا؟ خرچ حرام تھا. مثلا وہ کہہ گیا کہ مثلا مولانا کیا آپ توقع کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی غلط چیز پی رہے ہوں گے؟ نہیں، صرف حرام وہ نہیں ہے. میں نے خرچ کیا دوسروں کو یہ دکھانے میں کہ میری شان و شوکت کتنی ہے، یہ حرام خرچہ ہے. ابھی میں اگر اس کے فالو اپ کروں نا کہ اگر کوئی خرچہ اس لیے کرے کہ میں دوسروں کو دکھاؤں گا، اس کا فالو اپ اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. بہت فالو اپ. مثلا ایک مثال صاحب، میں نے حلال کمایا فرض حلال پر حلال کمایا، پھر ایک گاڑی خریدی، اور اس گاڑی خریدنے سے میرا مطلب یہ تھا کہ جو دیکھے اس کو ذرا پتہ تو چلے کہ میرے پاس کیا ہے. صحیح ہے. اب میں روڈ پہ چل رہا ہوں اور بہت سارے لوگ میری گاڑی دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ حسرت کر رہے ہیں، یار کاش میرے پاس یہ ہوتی. صحیح ہے. یہ جتنے لوگ حسرت کر رہے ہیں نا، یہ وہ برائی ہے جو وہاں آگے دیکھنی ہے. اب جتنے لوگوں نے یہ حسرت کی ہے، کیوں؟ میں سبب بنا. اچھا ان میں سے کچھ لوگوں کو انسپریشن ملے گی کہ اگر یہ کمانا ہوگا نا تو کسی کی گردن تو کاٹنی پڑے گی، کسی کی جیب کاٹنی پڑے گی. اس جرم کا ذمہ دار کون بنا؟ میں بنا. اچھا میں نے ایک گھر بنایا، اتنا عالی شان بنایا کہ ذرا لوگوں کو پتا تو چلے کہ اس گلی میں کسی کا گھر ہے. اوہو، بری انویسٹمنٹ کر دی، بہت بری انویسٹمنٹ کی ہے. اس کا ریٹرن بہت برا ہے. بدقسمتی سے ہم لوگ خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، فخر سے کرتے ہیں. فرض کیا تھا؟ حلال کمایا تھا، لیکن اپنی بے وقوفی سے حلال کما کر بھی گھاٹے کا سودا کر دیا، گھاٹے کا سودا کر کے بیٹھ گیا. اب تیسرا فرض کیا ہے جو ایکچولی مطلوب ہے؟ وہ یہ کہ میں نے حلال کمایا، اس کو میں نے ٹرن کیا کسی بھی طریقے سے اخروی اجر میں. حلال کمایا اور اس کو میں نے تبدیل کر دیا اخروی اجر میں. یہ انسان ہے جو عقل مند انسان ہے، یہ بہت عقل مند ہے. آخر میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ خدا بعض اوقات ہمیں کیا دکھاتا ہے کس طریقے سے. بڑی عجیب ایک روایت میں نے دیکھی، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
روایت میں نے دیکھی، اس میں کہا کہ ایک بندہ تھا، اس نے بڑی کمائی کی زندگی میں. آپ کہیں گے میں کمانے والوں کے پیچھے پڑ گیا ہوں، لیکن بالآخر موقع محل دیکھ کر بھی ہم بولیں گے کچھ نہ کچھ. تو وہ اس نے بڑی کمائی کی زندگی کے اندر، بہت کمایا سارا. اچھا اس میں تھوڑا سا مکسنگ بھی کر گیا، تھوڑا سا حرام حلال تھوڑا سا بن گیا، یہ بھی کر لیا اس نے. اچھا کرنے کے بعد اس نے حسب دستور جب بھی اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ بھائی کہ جو اتنا کچھ کیا کس کے لیے کیا ہے، تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنی بات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کیا. میں آپ کی خدمت میں صرف اجمالاً عرض کر دوں، اگر آپ دنیا میں بے پناہ کما بھی لیں اور اس کو بعد کی نسل کے لیے چھوڑ کے جائیں، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میری نظر میں اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے، بہت بڑی حماقت ہے. اچھا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ کرنا ہے جو مولا نے سکھایا ہے، اپنی زندگی میں اپنی کمائی کو اللہ کی راہ میں لگا کے جاؤ. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا. دیکھیے گا ان کو وصیت نامہ مولا کیا کیا. بہرحال تو وہ بندہ تھا، اس نے کمائی کی، ساری حلال نہیں تھی، شاید موسٹلی حلال ہو، لیکن حلال اور حرام کچھ نہ کچھ مکس تھا. بہت ساری کمائی کرنے کے بعد چھوڑ کے مر گیا. جب وہ مر گیا تو وہ اٹھا محشر میں. اب اس نے دیکھا کہ اس کو سنبھالا ہوا ہے حساب کتاب کے لیے کہ بھئی تم نے وہ جو حلال کمایا تھا اس کا حساب علیحدہ دو، اور وہ جو حرام کمایا اس کا حساب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو تم نے سزا اٹھانی ہے. اس کو تو خیر بھول جاؤ، اس پہ تو سزا اٹھانی ہے. ابھی تو تم اس کا حساب دو، وہ جو حلال کمایا اس کے ساتھ کیا کیا. باقی تو تمہارا معاملہ خراب ہے، وہ ہمیں پتہ ہے. اچھا جب وہ حساب کتاب کے لیے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ابھی میری کہانی لمبی ہو گئی ہے، میں پھنس گیا ہوں، تو وہ دیکھا اس نے کہ اس کی اولاد بڑے مزے سے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جا رہی ہے. اس کی اولاد جنت میں جا رہی ہے بغیر حساب کتاب کے. تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور میں کیوں پھنسا ہوں؟ کہ بھئی کمائی تم نے کی تھی، حرام تم نے کمایا تھا، اس لیے تم پھنسے ہوئے ہو. کہا یہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یہ بہت عقل مند لوگ تھے. کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ جب تم چھوڑ کے گئے نا تو ان کو پتا تھا کہ تم نے اس نے کچھ حلال کمایا کچھ حرام کمایا. انہوں نے سب سے دست بردار ہو کر اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیا. یہ بنا حساب جنت میں جا رہے ہیں، اور تم وہ بدبخت ہو جو کمائی کی زحمت بھی اٹھا چکے اور اب یہاں پھنسے ہو. زیادہ کمانے والوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، زیادہ تر. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ اپنی زندگی میں سارے کام کر کے جاؤ. یہیں لاہور میں ایک صاحب تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کہ یہ انڈسٹریز. میں نے کہا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی زندگی میں لگا کے جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ لاجک کیا ہے؟ کہنے کہ مولانا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میں نے جب بھی کوئی بڑی ڈیل کی ہے میں نے معاملہ بچوں کے سپرد نہیں کیا. بڑی ڈیل میں نے ساری خود کی ہیں. میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل اپنے بچوں کے اوپر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. میں ڈیل خود کر کے جاؤں گا، ان پہ نہیں چھوڑوں گا. جب میں نے زندگی میں چھوٹی ڈیلز کے لیے ان پہ اعتماد نہیں کیا تو اپنی اخروی زندگی پہ ان پہ اعتماد کیوں کروں گا؟ میں خود کر کے جاؤں گا اس کو. تو عزیزان محترم، آپ جتنا مرحومین کی آخرت کے لیے پرواہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ اپنی آخرت کی ابھی پرواہ کریں. اور اگر آپ کو کوئی یہ توہم دے رہا ہے کہ تم آسانی سے مر جاؤ تمہارے بچے سنبھال لیں گے، تو یہ توہم ہے، یہ آپ نے سنبھالنا ہے. ایک بات بس آخری اور عرض کر دوں، یہ بھی بہت زیادہ دہراتا ہوں، ساری باتیں دہرائی بھی ہوتی ہیں تقریباً. اس کی جو بہت بڑی عجیب روایت ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک اور کام کرتے ہیں ہم لوگ، وہ یہ کہ میں نے زندگی بھر کمایا، اس کے بعد اپنی زندگی میں وصیت نامہ کر گیا کہ جب میں مر جاؤں تو میری ساری دولت اس جگہ دے دینا. یہ اچھا کیا اس نے، برا کیا؟ بہت اچھا کیا. بچوں کے لیے نہیں چھوڑ کے گیا. اس نے کہا مولانا میں نے آپ کی بات پہ عمل کر دیا،
بچوں کے لیے نہیں چھوڑ کے گیا، بچوں کے لیے بس اتنا رکھا جس سے ان کی زندگی گزرے. اور میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں، بچوں کو اگر آپ نے مال کے معاملے میں بہت زیادہ پیمپر کیا، آپ کے بچے بعد میں آپ کو برا کہیں گے کہ انہوں نے ناکارہ بنا دیا، یہ بعد میں کہیں گے. تو اب اگر مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ مولانا میں اپنی ساری جو کوئی بھی کمائی تھی وصیت نامے میں لکھ کے جا رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اس جگہ پہ لگا دینا، تو میں ڈیل کس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں؟ ورثاء کے اوپر. تو اس ڈیل کو میں نے خود کیوں نہیں کیا تھا؟ اب ایک روایت سن لیں، آخری روایت اس سلسلے کی. اللہ کے نبی کو کسی نے خبر دی کہ اللہ کے نبی، ایک آدمی تھا، اس کے پاس بڑا پیسہ تھا، مال دولت تھی، اس میں گودام بھرے ہوئے تھے، وہ مر گیا ہے اور وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ یہ میں نے کمائی بڑی مشکل سے کی ہے، اس کو میرے مرنے کے بعد اللہ کی راہ میں دینا، لیکن یہ کام اللہ کے نبی خود کریں، اللہ کے نبی خود کریں. صحیح ہے؟ تو پیسے کی تقسیم کون کرے گا؟ اللہ کے نبی. اس سے زیادہ عادلانہ تقسیم کوئی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ امانت داری سے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں. وہ تشریف لائے، انہوں نے اس جگہ کو کھلوایا، وہاں پہ مختلف چیزوں کے ذخیرے تھے، مثلا گندم تھی اور کیا تھی، خورما، کھجور وغیرہ. تو اللہ کے نبی نے اسے کھلوایا اور اس کے بعد اس کو تقسیم کرنا شروع کیا. وہ سب تقسیم کر دیا. جب سب تقسیم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ کسی نے ہمیں امانت دی تھی کہ ہم تقسیم کریں، کیا تم لوگوں نے سب کچھ تقسیم کر دیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم نے اس کے کام میں سے سب کچھ تقسیم کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے اطمینان نہیں ہے، تم جاؤ اور اس جگہ کی جھاڑو لگاؤ تاکہ اگر کوئی چیز دانا دونا بچا رہ گیا تو سامنے آ جائے. تو انہوں نے جا کے جھاڑو لگائی تو کھجور کا ایک چھوٹا سا دانا وہ نکل کے باہر آیا. کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم نے تو کہا تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یہ چھوٹا سا ایک دانا پڑا رہ گیا. اللہ کے نبی نے وہ دانا اٹھایا اور کہا کہ اگر اپنی زندگی میں یہ دے کے جاتا تو پورے سے زیادہ ثواب کماتا. تو ابھی میں مرنے کے بعد یہ کہوں کہ میرا فلاں کارخانہ فلاں یتیم خانے کی خرچے کو پورا کرنے کے لیے وقف کیا جائے، زندگی میں دیا تھا. اچھا اب ایک آخری سوال بھی کر دوں، یہ بھئی اس کی قیمت کم کیوں ہو گئی؟ قیمت کم کیوں ہوئی؟ وہ پورا گودام بھرا ہوا، اس کا سب کا ثواب کھجور کی اس ایک چھوٹے سے دانے سے بھی کم ہو گیا. اگر وہ اپنی زندگی میں دے دیتا چھوٹا سا دانا، کیوں کم ہو گیا؟ کیونکہ اس نے اس وقت اللہ کو دیا ہے جب اس کے کسی کام کا نہیں رہا ہے. اس کا دل مرتے تک جڑا ہوا تھا کہ میری پراپرٹی کم نہ ہو. مرتے دم تک اس کا دل جڑا ہوا تھا کہ یہ میری پراپرٹی میرے کنٹرول سے باہر نہ نکل جائے. اللہ کو بھی پتہ ہے کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، یہ جتنی 1.5 ہوشیاریاں ہم دین میں کر رہے ہیں نا یہ نہیں چلیں گی، یہ سب نہیں چلنے والی. خدا کو ہمارے بارے میں بہت اچھی طرح پتہ ہے. اب آپ تصور کریں ایک مجلس کرنا جس میں ثواب بنے کتنا مشکل.